الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو ایک اپلیکیشن سے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اپلیکیشن کا نام ہے مینا لوکیٹر، اور یہ خاص طور پہ بنائی گئی ہے حج کے لیے۔ جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے عازمین حج، ان کے لیے بنائی گئی ہے اور بہت کارآمد ہے اور بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ تو آپ کائنڈلی جو لوگ بھی اس حج پہ جا رہے ہیں، یا ان کے عزیز جا رہے ہیں، یا ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ جا رہے ہیں، تو ان کو کائنڈلی آپ لوگ ضرور اس کے بارے میں بتائیں اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ آپ کو انشاءاللہ حج کے سفر میں کافی گائیڈنس ملے گی۔ اور میں نے پچھلے سال حج کیا ہے، تو اس میں جو بھی پریکٹیکلی جو چیزیں فیس کی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے، اور اس اپلیکیشن کی افادیت کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کتنی کارآمد ہے اور آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ کافی جو یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، بنگلہ دیش اور افغانستان سے جتنے بھی ساتھی جاتے ہیں، وہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اکثر افراد کھو جاتے ہیں اور ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی۔ مینا ایک جیسی لوکیشن ہے وہاں پہ، یعنی تمام جگہ پہ کیمپس لگیں، تو ان کو واپسی اپنی جگہ پہ آنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہر جگہ ایک جیسا کیمپ لگا اور تقریباً 25 لاکھ لوگوں کا انہوں نے انتظام کیا ہے، تو وہاں پہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس میں آپ کو کافی ہیلپ فل رہے گا اگر آپ اس کو شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پورا میپ دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کہاں کہاں آپ کے جتنے بھی ارکان ہوں گے وہ کس ڈائریکشن میں اور کس طریقے سے، تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، یہ آپ کو پورا میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میں دیکھیں، یہ حرم ہے، اور یہ اس میں آپ جب رہیں گے شروع میں حج کے دنوں سے پہلے، اور جب حج کے دن ہوں گے، جب آپ کے 5 دن جیسے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ آ جائیں گے یہ مینا کی لوکیشن پہ، یہاں پہ آپ آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو کچھ دن قیام کرنا ہوگا۔ پھر یہاں سے جب آپ جائیں گے، مزدلفہ یہ ہے اور یہ عرفات یہ ہے، یہاں سے یہاں تک آپ نے جانا ہوگا۔ یعنی مینا میں جب آپ ہوں گے تو آپ کو یہاں سے یہاں تک جانا ہے اور پھر واپسی آنا ہے، اور پھر یہیں پہ ہی آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جمرات ہے، یہیں رمی کرنے آنا ہے۔ یہ مینا کے پاس ہی ہے یہ جمرات، یہاں پہ جو شیطان کو بولتے ہیں، جو کنکر مارنا، رمی جو کرتے ہیں، وہ یہاں پہ کرتے ہیں ہم آ کے۔ تو یہاں پہ آپ کو رمی کرنے آنا ہوگا۔ اور یہ اوور آل جو آپ پورا یہ سفر ہے، اس میں آپ کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ آپ کو ٹرین کی بھی فیسلٹی دیتی ہے گورنمنٹ، ٹرین کی فیسلٹی آپ کو بینڈ دے دے گی، کچھ لوگوں کو ملتا ہے بینڈ، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا یعنی بس میں جائیں، اور تیسرا آپشن تو سب کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، آپ پیدل جائیں۔ تو میری ایک گزارش ہے کہ جن حضرات کو یعنی بینڈ ملے ٹرین کا، تو وہ اپنے اسٹیشن ضرور دیکھ لیں۔ جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، مینا اسٹیشن 2 لکھا ہے، مینا اسٹیشن 1 لکھا ہے، یہ مزدلفہ اسٹیشن 2۔ تو آپ کا جہاں پہ بھی یہ پوری مینا کے اندر آپ کو جو رہائش دی ہوئی ہوگی، کچھ حضرات کو مزدلفہ میں کے بھی کچھ ایریا میں ملتی ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی جو کوئی کیمپس لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو اگر رہائش ملتی ہے، تو آپ اپنا لینڈ مارک قریب دیکھ لیں کہ قریب ترین کوئی ایسی نشانی، تاکہ آپ کو آنے میں ویسے بھی آسانی ہو کہ آپ موبائل کے بغیر بھی آ سکیں۔ ورنہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ وہاں پہ اپنی میپ کے اندر اپنا کیمپ کو سیو بھی کر لیں، تاکہ آپ کو واپسی آنے میں آسانی ہو۔ اور ویسے آپ کو جب مکتب نمبر اور آپ کا کیمپ نمبر پتہ ہوگا، تو اس میں آپ کو سرچ کرنا آسان ہوگا۔ تو آئیں ہم اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن آپ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے، تو آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی، اور اس میں سب سے پہلے جو لکھا ہے کیمپ اور مکتب۔ اب اس میں دیکھیں ممالک لکھے ہوئے ہیں، پاکستان کے جو بھائی ہیں، افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا، ادر کنٹریز کے بھی لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جن کے لیے فریکوینٹلی یعنی بنایا گیا ہے، جو یوز کرتے ہیں، وہ ان ممالک کے لیے سامنے ہی دے دیا انہوں نے۔ تو اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، جیسے پاکستان کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ مکتب نمبر کھل گیا۔ آپ کو جو گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی جس بھی ملک کے ہیں، تو آپ کو یا تو کوئی ہاتھ پہ بینڈ دے دیتے ہیں، یا کوئی آپ کو گلے میں پہننے کے لیے کارڈ وغیرہ، تو اس میں آپ کا مکتب نمبر لکھا ہوگا اور کیمپ نمبر لکھا ہوگا۔ تو جیسے اب میرا مکتب نمبر فار ایگزامپل 9 ہے، میں نے 9 لکھ دیا، اور کیمپ نمبر فار ایگزامپل 7 ہے، 7 لکھ دیا۔ جیسے مکتب نمبر میں نے لکھ دیا، مکتب 9 لکھ دیا۔ تو اب جیسے میرا مکتب نمبر 9 ہے، تو یہ سامنے 9 آ گیا۔ اب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے لوکیشن بتا دے گا یہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ آپ کو اب آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہوئے،
آپ نے اپلیکیشن اوپن کی اور آپ اپنا مکتب نمبر پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، لیفٹ رائٹ پہ یعنی لیفٹ سائڈ پہ باٹم پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا، یہ ڈائریکشن کا نشان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے کلک کر دیا، اپنا سلیکٹ کر لیا مکتب نمبر اور کیمپ نمبر جو ہے ایگزیکٹ یہ ہوگا. فار ایگزامپل مکتب نمبر 9 ہے، کیمپ نمبر 7/56 ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نیچے ڈائریکشن میں ادھر کلک کر دینا ہے اور یہ خود آپ کو وہاں کی یہ اوپن کر دے گا. یہ اب دیکھیں اوپن کرا. اب میں دوسری کنٹری میں بیٹھا ہوں تو یہ یہاں سے ڈائریکشن دے رہا ہے. جب آپ وہیں پہ ہوں گے تو آپ کو یہ ایگزیکٹ لوکیشن، جیسے ابھی اس نے روٹ بتایا ویسے آپ کو روٹ بتا دے گا. آپ نے ادھر سے جسٹ ڈائریکشن لی اور یہ جیسے اوپن ہوگا اور یہ خود بتا دے گا روٹ. آپ اس کے حساب سے چلتے رہیں. آپ کو یہ کلومیٹرز بھی بتا دے گا کہ آپ کتنے کلومیٹر دور ہیں اور کتنی دیر میں آپ پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا مکتب نمبر اور کیمپ نمبر کیسے آپ نے لوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کے سیکنڈ آپشن پہ، جمرات. جب آپ وہاں سے عرفات سے واپسی آتے ہیں، آپ کو رمی کرنے کے لیے جمرات جانا ہوتا ہے تو اس کا بھی روٹ نہیں پتہ ہوتا. تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے، آپ ادھر جمرات پہ کلک کریں، یہ آپ کو بتا رہا ہے. اور اس میں بھی آپ الٹے ہاتھ پہ نیچے دیکھیں، یہ ڈائریکشن کا جو نشان آ رہا ہے، آپ اس پہ آرام سے کلک کریں، آپ کو یہ ڈائریکشن دے دے گا وہاں کی. ٹھیک ہے، اب یہ میری لوکیشن دوسری کنٹری کی ہے تو یہاں سے یہ دے رہا ہے، مگر یہ وہاں سے آپ کو ایزیلی دے دے گا. ٹھیک ہے، جب آپ کو آنا ہوتا ہے وہاں سے، گاڑیاں تو اندر چلتی نہیں ہیں تو آپ کو کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے وہاں پہ کہ کہاں سے جانا ہے، کون سا رستہ یوز کرنا. آپ نے کچھ بھی نہیں پریشان ہونا ہے. اپنے ساتھ بس بیٹری بینک وغیرہ رکھیں، کوئی چارجر رکھیں تاکہ آپ اپنا موبائل کو ہر وقت چارج رکھیں، کیونکہ وہاں پہ چارجنگ کا کافی ایشو ہوتا ہے. کوئی اچھے برانڈیڈ آپ کمپنی کا یعنی زیادہ MAH کا آپ چارجر لے لیں تاکہ وہ بیٹری بینک، تاکہ آپ کو وہاں پہ مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں ماسکس. وہاں پہ 2 مساجد ہیں، ایک الخیف ماسک ہے. الخیف جو مسجد ہے یہ بھی منی کے اندر موجود ہے. یہ جمرات سے کافی قریب ہے. دیکھیں یہ جمرات ہے اور یہ اس سے کافی قریب ہے. اور یہ منی کی جتنی بھی رہائش ہے، یہ جتنے بھی آپ کو دکھ رہے ہیں کیمپس ہیں یہ منی کے. ٹھیک ہے، تو اس سے کافی قریب ہے. اور ایک اور مسجد ہے کویتی مسجد، یہ منی کے اندر کی مساجد ہیں. یہ آپ کو یہ بیچ منی کے اندر موجود ہے. تو یہ 2 مساجد ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ مسجد منی کے اندر. ہاں ٹھیک ہے، اس کو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ماسک کا آپشن. اور ہاسپٹل، اب ہم ہاسپٹل کا دیکھیں گے. وہاں پہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو سفر میں کافی مشکلات، یعنی آپ اپنی کنٹری سے باہر ہوتے ہیں تو ہر قسم کی مسائل ہوتے ہیں. یعنی کسی کا پیٹ کا پرابلم ہو گیا یا گرمی لگ گئی یا ہیٹ اسٹروک یا اس طرح کا کوئی بھی صورتحال ہو تو اس کے لیے فری آف کاسٹ وہاں پہ ہاسپٹلز بنائیں اور بہت اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو آپ کائنڈلی اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہو تو آپ ضرور اس کو اویل کریں. تو اس کے لیے جیسے منی ایمرجنسی ہاسپٹل ہے یہاں پہ، اور یہ بڑے ہاسپٹلس ہیں. اللہ نہ کرے بڑا مسئلہ ہو تو آپ یہ بڑے ہاسپٹلس ہیں. اب ہاسپٹل سے نیچے جو ہوتے ہیں یہ تمام آپ ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں، آرم فورسز ہاسپٹلس. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لوکیشنز پہ بنائیں. تو آپ اس سے قریب ترین آپ وہاں سے جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں آپ کلک کریں گے آپ کو بتا دے گا. یہ ہاسپٹل کوئی اللہ نہ کرے بڑا مسئلہ ہو، ویسے چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو آپ کلینکس پہ بھی جا سکتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تمام کیمپ کی حساب سے، آپ کے بہت ہی قریب ہوگا. آپ اگر معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی صحت سے متعلق مسئلہ ہو تو ہماری اپنی گورنمنٹ، ہر ملک کی گورنمنٹ وہاں سے بیسٹ ڈاکٹرز کو، بیسٹ فارماسسٹ کو وہاں پہ وہ سینڈ بھیجتے ہیں صرف آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اور آپ کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو کائنڈلی آپ لوگ اس کو ضرور اویل کریں. اور فری آف کاسٹ ہوتی ہے. آپ کو وہاں میڈیسن بھی فری آف کاسٹ ملیں گی اور آپ کا ٹریٹمنٹ بھی فری آف کاسٹ ہوگا. اب یہ جو نیکسٹ آپشن ہے ٹرین اسٹیشنز کا، تو ٹرین اسٹیشن کا یہ میں بیک کرتا ہوں، میں آپ کو ویسے کلک کر کے بتا دیتا ہوں. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹرین اسٹیشن کا جو آپشن ہے. ٹھیک ہے، تو ٹرین اسٹیشن میں ہم جائیں گے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں 9 ٹرین اسٹیشنز ہیں. منی کے 3 ہیں، دیکھیں یہ 1 2 3. ٹھیک ہے، یہ منی کی لوکیشن ہے. اور یہاں پہ آ جائیں مزدلفہ کے 3 ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1 2 3. اور عرفات میں بھی 3 اسٹیشنز ہیں 1 2 3.
تو ٹوٹل 9 ٹرین اسٹیشنس ہیں. تو جن کے پاس بینڈ ملیں گے گورنمنٹ کی طرف سے جو ملتے ہیں اور جو بھی ان کے پاس یہ ٹرین کا بینڈ ہوگا تو کائنڈلی اس کو ضرور یوز کریں. اس میں آپ کو کافی بہتر یعنی فیسلٹی مل جاتی ہے. آپ وہاں پہ ایزیلی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. بس یہ کہ تھوڑا اس میں لائن میں لگنا پڑتا ہے, مگر جب آپ اپنی یعنی سیٹ تک یا ٹرین تک پہنچ جاتے ہیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز, جو حضرات وہ ویل چیئر یوز کرتے ہیں اور ضعیف لوگ ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ ایلیویٹرز بھی موجود ہیں, لفٹ بھی موجود ہیں, جس کو یوز کر کے اسٹیئرس کے بغیر اوپر جا سکتے ہیں, یعنی ٹرین اسٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں. اور ایک دن آتا ہے جس میں ٹرین اسٹیشن سب کے لیے اوپن ہو جاتا ہے, جس میں بینڈ کی ضرورت نہیں پڑتی. جب وہ آپ عرفات سے آ جاتے ہیں, جب رمی کے لیے جانا پڑتا ہے جمرات, تو وہاں سب کے لیے اوپن ہو جاتا ہے. جن کے پاس بینڈ ہیں, جن کے پاس بینڈ نہیں ہے, سب کے لیے اوپن کر دیتے ہیں. وہ اعلان کرتے ہیں, ابھی پچھلے سال اعلان کیا تھا, یعنی سب کو لیے اوپن کر دیا تھا. اور کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, کافی لوگوں کو نہیں پتہ تھا. تو کافی ضعیف لوگ بھی پیدل جا رہے تھے کیونکہ اندر تو گاڑیاں موجود نہیں ہوتی ہیں, تو ضعیف لوگ بھی جا رہے تھے. ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کافی ساتھیوں کو بتایا, تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس فیسلٹی کو اویل کیا. وہاں پہ گئے تو وہاں پہ فری آف کاسٹ آپ اندر جا کے بیٹھ جائیں, آپ سے بینڈ بھی نہیں چیک ہوتے ہیں اس وقت, چیکنگ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی, آپ جائیں اور اس کو فیسلٹی کو اویل کریں. تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا جہاں بھی آپ کا کیمپ ہے مینا میں, یا کبھی کبھی جیسے پاکستان والوں کو مزدلفہ کے قریب بھی مل جاتا ہے, تو آپ دیکھ لیں آپ کا کون سا ٹرین اسٹیشن ہے, اس کو ضرور یاد رکھیں. جب آپ رمی کرنے جا رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مینا ٹرین اسٹیشن 1 2 یا 3 ہے, یا مزدلفہ کے میں قریب ہوں 1 2 3 اسٹیشن کے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ لازمی یاد رکھیں, آپ اسی حساب سے واپسی آئیں گے اور اتریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ٹرین اسٹیشن سے متعلق. اور ریڈ کریسنٹ سینٹر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کوئی بھی ایمرجنسی سروس ہو تو اس کے لیے بہت سارے سینٹرز بنائے ہوتے ہیں. ویسے اس کی اتنی الحمدللہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ یہ بھی ہاسپٹل جیسی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ کو کلینک سے انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ ہو تو پھر وہاں پہ جانا ہوتا ہے. باقی سول ڈیفنس یونٹ بھی یہ یہاں پہ آپ کے کیمپ کے جو قریب ہیں وہ بھی, اس میں آپ کلک کریں گے آپ کو ایزیلی وہ بتا دے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ نیکسٹ جو ہے پاکستان حج والنٹیئر گروپ پوسٹ, اس کا بھی آپ کلک کریں گے, جو آپ کے قریب ہوگا وہ آپ کو ایزیلی گائیڈ کر دے گا. یہ اتنا یوز نہیں ہوتا ہے ویسے, نارملی جو زیادہ یوز ہوتا ہے وہ جیسے اب یہ سلاٹر ہاؤس ہے, تو سلاٹر ہاؤس سے متعلق میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سلاٹر ہاؤس جب بھی یہاں سے آپ حج کے لیے بکنگ کرواتے ہیں تو آپ کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہے نا جب حج کے لیے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ میں قربانی کی پیمنٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. کچھ لوگ بینک میں کروا دیتے ہیں, تو اس میں مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. جب آپ حج کر لیتے ہیں, وہاں پہ حج کے ارکان ادا کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب آپ رمی کرتے ہیں تو آپ کو پہلے رمی کرنی ہوتی ہے, پھر قربانی کرنی ہوتی ہے, اور پھر آپ کو سر کے بال کاٹنے ہوتے ہیں جسے الگ کہتے ہیں. تو اس کی ترتیب قائم رکھنا واجب ہے فقہ حنفی میں, تو آپ کو ترتیب اس میں لازم اس کو فالو کرنا ہے ترتیب کو. ٹھیک ہے, تو اس کی ترتیب فالو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو سلاٹر ہاؤس پتہ ہونا چاہیے کہ سلاٹر ہاؤس کہاں پر ہے. سلاٹر ہاؤس بیسیکلی بولتے ہیں جو مذبح خانہ جہاں پہ جانور اویلیبل ہوتے ہیں قربانی کے لیے. تو جب آپ وہاں پہ رمی کر لیں گے, رمی کے بعد آپ کو قربانی کے لیے جانا ہوگا. تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے سلاٹر ہاؤس, میں نے ابھی اوپن کیا ہے. یہ آپ کو یہ جو ریڈ نشان نظر آ رہا ہے یہ سلاٹر ہاؤس کا ہے. ٹھیک ہے, یہ مینا کے قریب ہے, تقریباً اراؤنڈ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مینا سے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں, یہ مینا آپ کو جو رہائش ملے گی تقریباً یہاں پہ ہوگی, تو یہاں سے آپ کو یہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سلاٹر ہاؤس اگر آپ وہاں پہ قربانی کے لیے نہیں دیں گے تو آپ ایزیلی یہاں پہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. تقریباً 500 ریال کا وہاں پہ ٹکٹ ملتا ہے. آپ یہاں پہ جائیں گے سلاٹر ہاؤس میں, آپ کو ٹکٹ دیں گے آپ نے. اچھا, یہاں پہ ایک روڈ آئے گا, آپ جب وہاں سے جا رہے ہوں گے نا, یہاں سے آ رہے ہوں گے, تو ایک بیچ میں ٹنل آتا ہے, یہ پہاڑ ہے, بیچ میں سے ٹنل نکلتا ہے, یہ آپ روڈ پہ آتے ہیں, یہاں سے آپ نے رائٹ آ جانا ہے, رائٹ آنا ہے. یہ سارا سلاٹر ہاؤس ہے. ٹھیک ہے, تو سلاٹر ہاؤس جانا تو یہاں پہ آپ کو کار ٹیکسی کچھ بھی اویلیبل نہیں ہوگی, یہ سب سیل ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے, تو آپ کو پیدل جانا ہوگا. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے, ہم بھی یہیں پہ گئے تھے, تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ساتھی مل جائیں اور وہ پیسے اپنے کلیکٹ کر لیں, اور 1 یا 2 ساتھی جو تندرست ہوں, کیونکہ تھوڑا دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ, تو اس میں پیدل چل جائیں اور ان کے سب کی قربانی کر کے آ جائیں. آپ کے سامنے قربانی ہوتی ہے وہاں پہ, آپ وہاں پہ ٹکٹ دیں گے ان کو, وہاں سے لے کے کوپن دیں گے, تو وہ آپ کے سامنے دمبا یا اونٹ بھی ہوتا ہے ہر قسم کی. تو ہمارے پاس آپشن سیم پرائز ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ
دمبے کی قربانی کی جائے تو دمبے کی ہم نے قربانی کی، سامنے وہ آپ کے ذبح کر دیں گے لا کے، تو آپ کی انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے قربانی کر کے واپسی آپ نے اسی روٹ سے اپنے کیمپ تک پہنچ جانا ہے. جو آپ نے کیمپ نمبر آپ نے ڈالا ہوگا، آپ وہی والے آپشن پہ جائیں گے، اپنا مکتب نمبر ان کریں گے، وہ آپ کو یہاں سے گائیڈ کرے گا کس روٹ سے، جو آپ کا شارٹیسٹ روٹ ہوگا قریب ترین، آپ کو اس سے وہ گائیڈ کر دے گا. تو آپ کا اس طریقے سے یہاں جیسی قربانی ہوگی آپ فون کر کے بتا دیں، وہاں ساتھی اپنے یعنی الگ کر کے بالوں کو کاٹ کے اور وہ اپنا احرام اتار لیں گے اور آپ بھی وہاں پہ بال کاٹ سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، ہم بیک جاتے ہیں. نیکسٹ ہے اسلامک اویئرنیس سینٹر بھی ہے، اور جو مینا میپ، یہ مینا میپ ہے جو آپ کو پورا یہ اوور آل بتا رہا ہے، یہ پورا آپ کو اگر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حرم سے لے کے یہ عرفات تک. ٹھیک ہے، تو یہ مینا میپ ہے. اور اس سے ہٹ کے آپ یہ پاکستان حج مشن آفس، اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کا ضرور آفس سرچ کر لیجئے گا. وہاں پہ جو بھی اور جہاں پہ بھی آفس ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کھو جاتا ہے یا اور کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، تو آپ اس پہ کلک کریں گے، آپ کو ڈائریکشن بتائے گا. آپ کو کسی سے پوچھنے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو لینگویج بیریئر ہوتا ہے، وہاں پہ جتنے بھی شرطے حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو عربی کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ وہاں بھی پوچھیں گے. آپ کو ڈفرینٹ لوگ، یعنی وہ سارے مسافر ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو صحیح سے نہیں گائیڈ کر سکتا، تو آپ اس سے آسانی سے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے، تو اس جگہ جائے گا. اس کے باقی جو بھی ٹکٹ کو آگے پیچھے کرنا ہے یا اس کو جلدی جانا ہے، تو اس پروسیس میں اللہ نہ کرے وہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو یہاں سے آپ کی رہنمائی ملے گی، اور آپ کو یہاں سے کافی یعنی ساری پروسیس یہیں سے ہوگا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اکثر ہوتا ہے جیسے وہاں واقعہ ہو گیا تو کسی کا کچھ پتہ نہیں، تو آپ کو اگر یہ نالج ہے تو آپ بھی حج پہ جا رہے ہیں، آپ ان ساتھیوں کو گائیڈ کریں. تو وہ آلریڈی پینک میں ہوتے ہیں. ہمارے سامنے ہو گیا تھا، ایک ساتھی کے والد صاحب کھو گئے تھے، وہ ویسے مل گئے 3 دن بعد. اگر پینک ہوا ہوا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے گائیڈ کیا، آپ وہاں سے یہ حج مشن آفس چل جائیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو وہاں پہ سارے آپ کے موجود ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، پورا عملہ موجود ہوتا ہے پاکستان سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ حرم کا ہے. یہ تو آپ کو حرم کی لوکیشنز بتا رہا ہے کہ کنگ فہد گیٹ آپ کو کسی سے ملنا ہے. فار ایگزامپل کسی نے آپ کو بولا ہے کہ یار میں کنگ فہد گیٹ پہ کھڑا ہوں، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہاں جانا ہے؟ تو آپ اس پہ یہ آپ کو سارے گیٹ دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ، السلام گیٹ، مروہ گیٹ. ٹھیک ہے، کنگ فہد گیٹ. تو آپ ایزیلی اس پہ کلک کریں گے، یہ آپ کو وہاں سے ڈائریکشن دے دے گا اسی گیٹ کی طرف، تو آپ ایزیلی وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور یہ مکہ اکوموڈیشن کا ہے. یہ آپ کی جو بھی وہاں بلڈنگس ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک جیسی یعنی بلڈنگس ہوتی ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. عزیزیہ میں نارملی ملتی ہیں، کچھ کو حرم میں بھی مل جاتی ہیں، یعنی مکہ کے قریب بھی مل جاتی ہیں، مگر کچھ کو اکثریت کو عزیزیہ میں ملتی ہے. تو آپ کے تمام بلڈنگ نمبر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بلڈنگ نمبر پہ جس پہ بھی کلک کریں گے، یہ بلڈنگ آپ کی اوپن ہو جائے گی. آپ کی کہاں پر ہے، تو آپ اس کو آسانی سے اپنی بلڈنگ نمبر بس یاد رکھیں، آپ آسانی سے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا، اب جیسے وہاں پہ کوئی بڑا شاپنگ مال ہوگا یا کوئی بڑا ہوٹل ہوگا، وہ ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ جب آ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی آ رہے ہیں کسی ٹیکسی کے ذریعے آ رہے ہیں، تو ٹیکسی والے آپ سے پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے. اب وہاں اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بلڈنگ نمبر کیا ہے، کون سا ہے، تو آپ اس کو یہ بتائیں گے یار ہم اس کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس ہوٹل کے قریب ہیں، کسی بھی لینڈ مارک کے ہم قریب ہیں. تو یہ اوور آل آپ کے سامنے ہم نے بتانی تھی اس اپلیکیشن سے متعلق. تو کائنڈلی آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو تمام ساتھیوں کو بتائیں، اور جتنے بھی حضرات حج پہ جا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھیں، اور اپنے موبائلس میں اینڈرائڈ موبائل جو یوزر ہیں وہ ضرور اس کو انسٹال کریں. اور آپ اس نیت سے کریں کہ ایک آپ کو آئی فون کے لیے بھی یہ موجود ہے، آپ اس نیت سے کریں کہ آپ خود جو حج پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو تو فائدہ مند رہے گا، مگر آپ اس نیت سے کریں کہ وہاں پہ جو لوگ بیچارے آپ کو نظر آ جائیں گے جو پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. حالانکہ حج مشن کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ مینول میپ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ یہاں 2 کلک کریں گے، اس کا مکتب نمبر اگر کسی اور زبان کا بھی آپ اس سے اس کا ہاتھ پہ اور اس کے جو سامنے ہینگ ہوا ہوگا اس کا مکتب نمبر آپ وہ دیکھ کے خود ان کریں، آپ اس کو بتا دیں بھائی آپ اس لوکیشن پہ جہاں کھڑے ہوں گے، جہاں موبائل ہوگا وہ آپ کی لوکیشن ہوگی، وہاں سے آپ اس کو گائیڈ کر دیں.
تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کائنڈلی اس طرح کی فروٹفل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنے ساتھی حج میں جا رہے ہیں اور آپ کے واٹس ایپ گروپ بھی ہوں گے تو اس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ سب کو اس کے بارے میں معلومات ہو، اور یعنی وہ آسانی کے ساتھ حج کریں. یہ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام حاجی حضرات جتنے جا رہے ہیں وہ اگر جو ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں میسر ہے اس کو ہم ضرور استعمال کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.